زبان سے معاف کرنے میں دیر نہیں لگتی، زبان سے معاف کرنے میں دیر نہیں لگتی، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ ذرا سوچ سمجھ کر زبان کا استعمال کریں۔ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن بے خوف بھی اتنا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ آپ کو یقین نہ ہو تو خالی مسجدوں کو دیکھ لو۔ مردوں کی خوبصورتی جوانی میں سجدہ کرنے میں ہے، مردوں کی خوبصورتی جوانی میں سجدہ کرنے میں ہے، عورتوں کی خوبصورتی جوانی میں پردہ کرنے میں ہے۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے، ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو آپس میں سب کو لڑا کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری بڑی دلی خواہش ہے کہ سب آپس میں مل جل کر رہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ جو تمہارے 99 اچھائیوں کو چھوڑ کر ایک غلطی کو پکڑ لے وہ انسان ہے، اور تمہارے 99 غلطیوں کو چھوڑ کر ایک نیکی کو قبول کر لے وہ رحمان ہے۔ لوگ اس وقت ہماری قدر نہیں کرتے، لوگ اس وقت ہماری قدر نہیں کرتے جب ہم اکیلے ہوں، لوگ اس وقت ہماری قدر کرتے ہیں جب وہ خود اکیلے ہوتے ہیں۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، اکثر وفا کرنے والے دوست غریب ہی ہوتے ہیں۔ دوست وہ نہیں جو تصویر میں ساتھ کھڑا ہو، دوست تو وہ ہے جو تکلیف میں ساتھ کھڑا ہو۔ تم اچھوں کے ساتھ اچھے رہو، تم اچھوں کے ساتھ اچھے رہو، لیکن بروں کے لیے برے مت بنو، کیونکہ پانی سے خون کو صاف کیا جا سکتا ہے پر خون سے خون نہیں۔ اتنی دور جا کر جب ہم حاجی بن سکتے ہیں، اتنی دور جا کر جب ہم حاجی بن سکتے ہیں تو ایک دوسرے کے قریب رہ کر ہم انسان کیوں نہیں بنتے؟ کسی کے درد کی دوا بنو، زخم تو ہر انسان دیتا ہے۔ کچھ لوگ خود کو اچھا بتانے کے لیے، کچھ لوگ خود کو اچھا بتانے کے لیے میری برائی کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ورنہ سبق دینا ہمیں بھی آتا ہے۔ عقل گھر بیٹھ کر بادام کھانے سے نہیں، عقل گھر بیٹھ کر بادام کھانے سے نہیں، باہر جا کر ٹھوکر کھانے سے ملتی ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی، عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ
برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ خود کو اچھا بتانے کے لیے میری برائی کرتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ورنہ ان کو دیا ہوا سبق ہمیں یاد ہے۔ ایک شخص نے ایک دینی طالب علم کو دیکھا تو بولا، اہل مغرب چاند تک پہنچ گئے اور تم یہاں بیٹھ کر دینی درس پڑھ رہے ہو جس کی کوئی دنیا میں ویلیو ہو نہیں۔ تو اس طالب علم نے جواب دیا، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ دنیا مخلوق تک پہنچی ہے، ہم خالق تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ اہل مغرب اور ہمارے درمیان تم ہی ایک ایسے نکمے ہو کہ نہ ان کے ساتھ مل کر چاند پر پہنچ سکے، نہ ہمارے ساتھ مل کر دینی تعلیم کے ذریعے سے اللہ تک۔ آزمائش بھی انہی کے لیے ہوتی ہے، آزمائش بھی انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتے ہیں، اور آزمائش پر صبر و شکر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ ہم نے ہماری بچیوں کو گھر میں رہنا تو سکھا دیا، ہم نے ہماری بچیوں کو گھر میں رہنا تو سکھا دیا، پر ہم نے انہیں گھر کا دین نہیں سکھایا۔ تبھی تو ہماری مسلمان بچیاں قبرستانوں میں دفن ہونے کے بجائے شمشان گھاٹ میں دفن ہونا سیکھ رہی ہے۔ ہمارے سماج کا سب سے بڑا کڑوا سچ، بیٹی اگر سسرال سے میکے چلی آئے، بیٹی اگر سسرال سے میکے چلی آئے تو ماں کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، بہو اگر سسرال سے میکے چلی جائیں تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں۔ بیٹی اگر اپنے شوہر کا دل جیت لے، بیٹی اپنے شوہر کا دل جیت لے تو ماں کہتی ہے کہ یہ میری تربیت کا نتیجہ ہے۔ بہو اگر اپنے شوہر کا دل جیت لے تو سب سے پہلے اس پر الزام جادو کروانے کا لگتا ہے۔ یہ داڑھی بھی بڑی سمجھدار ہے، یہ داڑھی بڑی سمجھدار ہے، کبھی کسی عورت کے چہرے پر نہیں آتی، جب بھی آتی ہے تو مرد کے چہرے پر آتی ہے، اور یہ بارہا بتاتی ہے کہ تم مرد ہو، عورت نہیں۔ اور مرد بھی اس کو بار بار منڈوا کر یہ کہتا ہے کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ نہیں ہوں جو تم سوچ رہی ہو۔ لیکن داڑھی بھی بڑی ضدی ہے، بار بار چہرے پر آ کر یہ بتلاتی ہے کہ تم وہی ہو جو میں کہہ رہی ہوں۔ ایک لقمہ ہمارے پیٹ تک پہنچانے کے لیے، ایک لقمہ ہمارے پیٹ تک پہنچانے کے لیے اللہ نے کتنا بہترین انتظام کیا ہے۔ گرم ہو تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہو تو دان بتا دیتے ہیں، کڑوا ہو تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہو تو ناک بتا دیتی ہے۔ لیکن میرے دوستو، حلال ہے یا حرام، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ہماری بچیوں کو غیروں کی جھوٹی محبت سے بچانے کا ہماری
بچیوں کو غیروں کی جھوٹی محبت سے بچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کے ہاتھوں سے موبائل لے کر قرآن تھما دیا جائے، کیونکہ صحیح تعلیم کا پتہ اچھے اخلاق سے ہوتا ہے۔ ڈگریاں تو رشوت دے کر بھی خریدی جاتی ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں دیر نہیں لگتی، زبان سے معاف کرنے میں دیر نہیں لگتی، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ ذرا سوچ سمجھ کر زبان کا استعمال کریں۔ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں ہی چھوڑ دیتا ہے، جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں ہی چھوڑ دیتا ہے، تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا ضرور بھیج دیتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، اور جب اس گھر سے باہر آؤ تو اپنی زبان قابو میں رکھو، کیونکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہ سکیں۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اچھے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ کسی گاؤں میں ایک درزی تھا جس کے اندر ایک عادت تھی، جس کی وجہ سے لوگ اسے یہ طعنہ دیتے تھے کہ اگر تو اس طرح کرتے رہے گا تو تیرا کاروبار بند ہو جائے گا، تو گھاٹے اور نقصان میں آ جائے گا۔ لیکن وہ درزی کے اندر عادت یہ تھی کہ جب بھی کہیں سے شہر سے کہیں سے بھی کوئی جنازہ آتا تو وہ اپنا دکان بند کر کے اس کے جنازے کے ساتھ شریک ہو جاتا۔ لوگوں میں عام تھا کہ کوئی بھی جنازہ آتا تو یہ اپنی دکان کو بند کر کے اس جنازے میں شریک ہوتا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی تم اس طرح کیوں کرتے ہو، ہر جنازے کے ساتھ چلے جاتے ہو؟ اس درزی نے کہا اس سے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہلی بات تو میرا کوئی پہچاننے والا ہی نہیں، جب میں کسی جنازے کے ساتھ جاتا ہوں تو میری آخرت کی مجھے یاد آ جاتی ہے، ایک دن مجھے بھی مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ اور دوسرا، جب میں دوسروں کے جنازے میں شریک ہوتا رہوں گا تو ایک وقت آئے گا جب میں مروں گا تو میرے جنازے میں بھی بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ لیکن کہ اس کی بات تو ہو گئی، ایک زمانہ گزر گیا، اس علاقے میں ایک بہت بڑے اللہ والوں کا انتقال ہوا۔ ملکوں سے دور دراز سے لوگوں کو پتہ چلا، ریڈیو کے ذریعے سے، اخبار کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اللہ والوں کا انتقال ہو گیا، تو بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ ان اللہ والوں کا نماز جنازہ ہوا۔ جو دور سے آئے ہوئے تھے ان لوگوں کو نماز جنازہ چھوٹ گئی، کہ ان کو نماز جنازہ نہیں مل سکی، لہذا انہوں نے کہا کہ اتنی دور سے ہم آئے کہ جنازہ نہیں مل سکا۔ اتنے میں ایک دوسرا جنازہ آیا تو انہوں نے کہا کہ چلو یہی جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب جو ان اللہ والوں کے جنازے میں مجمع تھا اس سے دگنا مجمع اس دوسرے جنازے میں شریک ہو گیا۔ اب جب نماز جنازہ ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے، تو کہا کہ یہ وہی محلے کا درزی تھا جو ہر جنازے میں شریک ہوا کرتا تھا۔ تو نیکی کرنے میں دیر نہ کریں، مصیبت سمجھ کے نیکی نہ چھوڑ، مصیبت چلی جائے گی نیکی باقی رہ جائے گی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے،
نہ مانے تو مر کے دے۔ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاءاللہ، جو ملے گا بہترین ملے گا انشاءاللہ۔ اگر کسی بیٹی یا بہن کو تمہاری وجہ سے راستہ بدلنا پڑے تو گلی کے کتے اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سوچ کیسی ہے ایمان کیسا ہے، سوچ کیسی ہے ایمان کیسا ہے، الفاظ بتا دیتے ہیں کہ انسان کیسا ہے۔ میں ہمیشہ باغی رہوں گا ان محفلوں کے جہاں شہرت تلوے چاٹنے سے ملتی ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جاتا ہے، جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جاتا ہے تو فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچتے رہیں، کیونکہ انسان پہاڑ سے نہیں چھوٹے پتھر سے ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا، سوچا آپ سے شیئر کر دوں۔ یہ وہ شعر ہے کہ اگر زندگی کا ہارا ہوا بھی انسان اس کو سنے گا تو وہ پھر سے جینے لگ جائے گا۔ سنیے علامہ اقبال نے کیا فرمایا۔ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ دو چہرے ایسے ہیں جسے انسان کبھی نہیں بھولتا، دو چہرے ایسے ہیں جسے انسان کبھی نہیں بھولتا، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا، دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ منافق دوست سے کھلا دشمن بہتر ہے، منافق دوست سے کھلا دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن تو دشمنی ظاہر کر دیتا ہے، لیکن منافق ساتھ رہ کر بھی پتہ نہیں چلتا۔ جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹہ، جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹہ مرد کے دل سے خوف خدا ختم کر دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔ ہماری قوم ان لوگوں کے پیچھے دوڑ رہی ہے، ہماری قوم ان لوگوں کے پیچھے دوڑ رہی ہے جو دوسروں کے مکان و دکان کے لیے تعویذ و بندش دیتی ہے اور خود کے مکان کے لیے CCTV کیمرہ لگواتی ہے۔ حرام کے پیسوں سے بلڈنگ بنوا کر، حرام کے پیسوں سے بلڈنگ بنوا کر، باہر ماشاءاللہ کی تختی لگوا کر، شیطان بھی سوچ رہا ہوگا
کہ یہ لوگ تو مجھ سے 2 قدم آگے نکل گئے۔ اگر زندگی کے راستے میں کانٹے بوتے جاؤ گے، اگر زندگی کے راستے میں کانٹے بوتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسل اس راستے سے لہو لہان ہو جائے گی۔ مصیبت انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، مصیبت انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہے، تاکہ انسان کا رابطہ اپنے پروردگار سے برقرار رہے۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو۔ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ جب تم کسی کو اپنی زندگی کا چاند بناتے ہو تو وہ تمہیں تارے ضرور دکھاتا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ وہ پتھروں سے مانگتے ہیں مرادیں اقبال، وہ پتھروں سے مانگتے ہیں مرادیں اقبال، ہم ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتا تھا۔ میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے، میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے، وہ مسکرا کر کہنے لگی یہ دنیا آسان چیز کی قدر نہیں کرتی، بس تبدیلی اتنی سی آئی ہے کہ پہلے دنیا پتھر کی تھی، اب انسان پتھر کے ہو گئے۔ تم اللہ کے نزدیک دل سے جھک جاؤ، تم اللہ کے نزدیک دل سے جھک جاؤ تو دنیا کے نزدیک جھکنا نہیں پڑے گا۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ آنسو وہ خاموش دعا ہے، آنسو وہ خاموش دعا ہے جسے صرف اللہ ہی سن سکتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو۔ میں نے اکثر بڑھاپے میں لوگوں کو بغیر سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو سونے پر آتے ہیں، خواب وہ نہیں ہوتے جو سونے پر آتے ہیں، خواب تو وہ ہیں جو سونے ہی نہیں دیتے۔ ایسے ہی اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے تو وہ ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں، زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ سچ سننے سے نہ جانے کیوں کتراتے ہیں لوگ، سچ سننے سے نہ جانے کیوں کتراتے ہیں لوگ۔ تعریف چاہے جھوٹی ہو سن کر خوب مسکراتے ہیں۔
اپنی زندگی کو ایسے جیو، اپنی زندگی کو ایسے جیو کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ دنیا والوں کی کیا ہے، ان کی پسند تو روز بدلتی رہتی ہے۔ دوسروں کی سنو گے تو مجھے برا ہی پاؤ گے، دوسروں کی سنو گے تو مجھے برا ہی پاؤ گے، اور اگر مجھ سے ملو گے وعدہ ہے میرا مسکرا کے جاؤ گے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ میں آئے لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ کسی کو اس کی زندگی میں اسے معاف کر دینا، کسی کو اس کی زندگی میں اسے معاف کر دینا، اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر سورہ فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں، اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ساتھ نبھانے کا ہنر، ساتھ نبھانے کا ہنر کوئی تالے سے سیکھیں، کیونکہ وہ ٹوٹ جاتا ہے مگر چابی نہیں بدلتا۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں، اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں کمزور ہو جاتی ہیں۔ انسان کو جب اللہ سے لینا ہو، انسان کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں اور کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے راستے میں دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ مٹی سے بنے ہیں مٹی پہ رہے ہیں، ایک دن مٹی ہی میں جانا ہے۔ مٹی سے بنے ہیں مٹی پہ رہے ہیں، ایک دن مٹی ہی میں جانا ہے۔ پھر یہ بغض، جلن، حسد، کینہ، یہ عداوتیں، یہ دشمنی کس کام کی؟ پھر ادھر ہی تو جانا ہے۔ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذابات ہم پر آتے ہیں، فرائض کے چھوڑنے سے جو عذابات ہم پر آتے ہیں وہ وظیفے پڑھنے سے ختم نہیں ہو جاتے۔ سوشل میڈیا پر ناچ ناچ کر پاگل ہونے والی، سوشل میڈیا پر ناچ ناچ کر پاگل ہونے والی لڑکیاں بھی اتنی شہرت نہ پا سکی جتنی شہرت پردے میں رہ کر ایک مسلم لڑکی نے ایک دن میں پا لیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے۔ بہنوں اور بیٹیوں کو صرف دعائیں ہی نہیں، بہنوں اور بیٹیوں کو صرف دعائیں ہی نہیں بلکہ ان کے حقوق بھی دیا کریں۔ جو شخص مفت کی نصیحت قبول نہیں کرتا، جو شخص
مفت کی نصیحت قبول نہیں کرتا اس شخص کو بعد میں مہنگے داموں میں افسوس خریدنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے اس کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ جب تم کسی شخص کو دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا کہ تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ چھوٹے بن کر رہو گے تو بڑی بڑی نعمتیں ملے گی، کیونکہ بڑا بننے سے تو ماں بھی اپنے گود سے نیچے اتار دیتی ہے۔ جس کو ماں باپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کو بعد میں زمانہ اچھی طرح سمجھا دیتا ہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد ہوتا ہے، اور اچھے اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ زندگی میں پیسہ نمک کی طرح ہوتا ہے، زیادہ ہو جائے تو ذائقہ بدل جاتا ہے۔ آج کل تو کتاب لکھنے والوں سے زیادہ تعویذ لکھنے والے کما لیتے ہیں۔ اپنی زندگی کی کمائی کا کچھ حصہ دینی امور میں مسجد، مدارس و خانقاہ میں ضرور لگایا کرو، کیونکہ یہ اس وقت کام آئے گا جس وقت تمہیں کوئی دوسرا کام نہیں آئے گا۔ تعلق رہے یا نہ رہے، احترام کرنا چاہیے۔ انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ مساجدیں اللہ کے گھر ہیں، یہاں عبادت کے لیے ہی آیا کرو صاحب۔ کمیاں نکالنے کی ہم نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ حجاب باحیا اور پاکیزہ عورت کی زینت ہے۔ حجاب باحیا اور پاکیزہ عورت کی زینت ہے، اور داڑھی مرد مجاہد کی پہچان ہے۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے، ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے، اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی نسلوں کو علم دین سے روشناس کرو، تاکہ وہ دین آپ کی نسلوں کو راہ حق پر چلا سکے۔
اللہ۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ ایک، اپنے علم کو بہتر سمجھنا۔ دوسرا، اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ تیسرا، اپنے کو سب سے بہتر سمجھنا۔ انتقال کے وقت قبر کھودنے محلے کا غریب آتا ہے۔ انتقال کے وقت قبر کھودنے محلے کا غریب آتا ہے، جبکہ شادیوں میں کھانا الگ سے امیروں کے لیے پکتا ہے۔ کچھ باتیں ہمیں سکھانے سے نہیں بلکہ وقت آنے پر سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ سے لگائی ہوئی امید سکون دیتی ہے۔ اللہ سے لگائی ہوئی امید سکون دیتی ہے۔ لوگوں سے لگائی ہوئی امید ڈپریشن میں پہنچا دیتی ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے، انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ عطر سے کپڑوں کو مہکا لینا بڑی بات نہیں، عطر سے کپڑوں کو مہکا لینا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے اے دوست کہ کردار سے خوشبو آئے۔ میرے آنکھیں ترستی ہیں یا رب،